عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي بي وجئت ألقي أساي رباه عفو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. معزز اسلامی مدینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک آیات میں فتنوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر کئی ایک فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد ان فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں اور وہ کون سے فتنے ہیں جن میں انسان گرفتار ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے پناہ مانگنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. فتنہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کے لیے آزمائش بن جائے، یعنی جس میں پڑھ کر انسان ثواب بھی کما سکتا ہے اور گناہ میں بھی پڑ سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے. تو ایسی چیز کو فتنہ کہتے ہیں. جیسا کہ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اے لوگو جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں، تمہارے بچے، فتنہ، یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے. یعنی مال جس کو انسان کماتا ہے اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں.
خیر کا بھی پہلو ہوتا ہے، بھلائی کا پہلو ہوتا ہے اور برائی کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ مال سے انسان اچھے کام کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ مال اس کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور یہی مال انسان کے لیے آزمائش بھی بن جاتا ہے۔ غلط جگہ سے کما لیا، مال آزمائش بن گیا، کہیں غلط جگہ پر دینا پڑ گیا، یہ مال کیا ہے؟ آزمائش بن گیا۔ تو مال کے اندر دونوں پہلو ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا قرار دیا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اور اسی طرح بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہارے بچے ہیں یہ بھی فتنہ ہے۔ تو بچے یہ انسان کی بہت بڑی کمائی ہے اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہی بچے ہمارے لیے فتنہ بن سکتے ہیں کب؟ جب ہم ان کو اللہ پر ترجیح دینے لگے، یعنی بچوں کی ایسی پرورش کریں کہ اللہ کو نظر انداز کر جائیں، ہماری عبادتیں متاثر ہونے لگیں، ان بچوں کی پرورش کی وجہ سے اللہ کا ذکر ہم نہ کر پائیں، آخرت کو ہم بھول جائیں، تو یہ بچے بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ فتنہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اذا تشہد احدکم، حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد میں بیٹھے، جب ہم سلام پھیرنے والے تشہد میں بیٹھتے ہیں نماز میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ نے ہم کو بھی حکم دیا ہے، لہذا ہمیں بھی ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو کہنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو پناہ کا لفظ بھی آپ بہت سنتے ہیں، تو پناہ کا مطلب ہوتا ہے آڑ میں آنا، یعنی جہنم کی آگ سے اللہ کی آڑ میں آنا، اس کو کہتے ہیں پناہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے کیا کر لے؟ بچا لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی ایک جگہ پر جہنم کی آیات کا ذکر کیا ہے، جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کا اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا کی آگ کو 69 درجے ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ جہنم کی جو آگ ہوگی اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنم کی ایک چنگاری دنیا کے اندر پھینک دی جائے تو جتنا سبزہ اگتا ہے دنیا میں، ہری بھری جو کھیتی ہے، یہ جو ہرے بھرے پیڑ پودے ہیں، یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد جہنم کا حال سنایا۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنتم تعلمون ما اعلم لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، کہ اللہ کی قسم جن باتوں کو میں جانتا ہوں اگر میں تم کو بتلا دوں ابھی تو تم رو کے زیادہ ہنسو گے کم۔ جن باتوں کو میں جانتا ہوں، جبریل علیہ السلام جو حقیقت مجھ کو بتلا کر گئے ہیں، اگر وہ حقیقت میں تم کو بتلا دوں تو یقیناً تم رو کے زیادہ ہنسو گے کم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے
جہنم کی آگ کا اور جہنم کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور جہنم کی آگ کا عذاب کے آگ کا اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بھی ذکر کیا ہے کہ جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا، لیکن پھر بھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عذاب سے پناہ مانگنے کا ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہنم کی آگ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکایا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ یہ جہنم کی آگ ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دلوں تک پہنچے گی، دلوں تک پہنچے گی لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی۔ یہ جہنم کی آگ کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یسحر ما فی بطونہم والجلود، کہ جب کھولتا ہوا پانی جہنمی کو پلایا جائے گا یا اس کے قریب کیا جائے گا تو یسحر ما فی بطونہم والجلود، تو اس کی جو چمڑی ہوگی یہ جھلس جائے گی، اور ما فی بطونہم، پیٹ کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں جھلس جائیں گی۔ اتنا سخت پانی اللہ رب العالمین جہنمیوں کو دکھلائے گا اور جہنمیوں کو پلائے گا۔ تو اسی جہنم کے عذاب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کو کہنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ قبر کے عذاب کا بھی معاملہ بڑا سخت ہے، جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ حتی بل لحیتہ، ان کی داڑھی کیا ہوتی تھی، تر ہو جاتی تھی۔ اور جب پوچھنے والے ان سے پوچھتے کہ جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اس قدر نہیں روتے ہیں، لیکن آپ جب کسی قبر سے گزرتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل پار ہو گئی تو باقی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ قبر کی منزل بڑی سخت منزل ہے۔ بظاہر جو قبر کے سوالات ہیں وہ بہت آسان ہیں، لیکن قبر کے اندر ان سوالوں کے جوابات دینے جانا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا اشارہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ کلمے پر ثابت قدم اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اور قبر کے اندر صرف اور صرف ایمان والوں کو رکھے گا۔ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین قبر کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو قبر کے عذاب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ویسے تو قبر کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ جنت اور جہنم کا مرحلہ ہے، لیکن قبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہیں پر انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جنت میں داخل کرے گا یا جہنم میں داخل کرے گا۔ اگر انسان اچھا ہے تو قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر برا انسان ہے تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور جہنم کی ہوا اس کے پاس آنے لگتی ہے۔ اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ سے گزارش کروں کہ اللہ تعالیٰ تم کو قبر کا عذاب دکھلا دے، لیکن میں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اگر قبر کا عذاب تم کو بتلا دیا جائے
دکھلا دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کرتے تھے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت. اے مسلمانوں اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو, یعنی جس کو تم نے ابھی دفن کیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں اس کو ثابت قدم رکھے. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ, اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا, ابھی اس سے پوچھا جائے گا, اس لیے تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو دفنانے کے بعد یہ حکم اپنے ساتھیوں کو دیا کرتے تھے. اسی لیے آج ہم بھی مردے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کچھ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایسی ذکر کی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہے, بظاہر وہ چیزیں بڑی معمولی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا ذکر کیا کہ اما احدکما فکان لا یستتر من البول, ایک کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, اور جو دوسرا انسان ہے یہ چغل خور تھا, چغلی کیا کرتا تھا, اس لیے اس کو جہنم قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو یہ دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ذکر کی ہیں, ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغل خوری کرنا. لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں جن کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب عام طور سے انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے بہت سے ہمارے بھائیوں کا معاملہ ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں, کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے, اور چھینٹیں بھی پڑا کرتی ہیں, اس کا ان کو خیال نہیں ہوتا ہے. اور چغل خوری تو بہت عام ہے, دنیا میں لوگ کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے اور ان دو چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری چیز ہے جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے تشہد کی حالت میں. تیسری چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے. یہ دو فتنے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو ایک زندگی کا فتنہ ہے اور ایک موت کا فتنہ, یہ دو فتنے. تو ان دو فتنوں کا کیا مطلب ہے؟ تو انسان کی زندگی جو ہے یہ پوری فتنوں سے بھری ہوئی ہے, آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. بطور خاص ہم نے آپ کے سامنے دو فتنوں کا ذکر کیا تھا, دنیا کے دو فتنے. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, کہ اے لوگوں جان لو کہ یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بڑا اجر تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. تو مال جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, کہ بنی آدم کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب اللہ تعالیٰ کو نہیں دے گا. 5 چیزوں کا جواب, ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور پھر اس کو خرچ کہاں پر کیا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے مال کا. ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ فتنہ ہر وہ چیز ہے کہ جس کے اندر خیر اور شر دونوں پہلو ہوتے ہیں. تو مال کے اندر خیر کا بھی پہلو ہے اور شر کا بھی پہلو ہے. آج مال کے فتنے دنیا کے اندر بہت زیادہ ہیں.
بڑھتے جا رہے ہیں مال کے فتنے. انسان اتنا حریص ہو چکا ہے, لالچی ہو چکا ہے کہ اگر دوسرے کا حق بھی اس کے حصے میں آتا ہے تو بہت سے لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو لینے میں گریز نہیں کرتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے دو لوگ ہمارے پاس اپنا معاملہ لے کر آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک زیادہ چرب زبان ہو, یعنی اپنے مدعا کو زیادہ اچھے انداز میں میرے سامنے رکھ لے جائے اور حالانکہ وہ حق پر نہ ہو. اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. اب اس کو اختیار ہے, چاہے تو اس کو لے لے یا اس کو چھوڑ دے. تو یہ معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے بھی اس طرح کا فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن سامنے والے کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر میں دوسرے کا حق اس کو دے رہا ہوں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے, تو میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کر اس کو دے رہا ہوں. اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ وَلَا تَأْكُلُوا اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ, ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. تم اس کو حاکموں کے پاس لے جاتے ہو تاکہ تم باطل طریقے سے اور گناہ کے طریقے سے مال کو کھا سکو, حالانکہ تم جانتے ہوئے بھی مال کو کہاں لے جاتے ہو, حاکم کے پاس لے جاتے ہو. آج آپ دیکھ لیجئے فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے آپس میں, جانتے ہیں کہ ہم غلط پر ہیں, یہ مال ہم کو نہیں ملنا چاہیے, یہ حصہ ہم کو نہیں ملنا چاہیے, یہ زمین ہم کو نہیں ملنی چاہیے. اس کے باوجود مقدمہ کہاں پہنچ جاتا ہے, عدالت میں پہنچ جاتا ہے, اور حاکموں کو نہ جانے کتنا مال, کتنی رشوت ان کو دی جاتی ہے صرف کسی کا مال ہڑپنے کے لیے. یہ معاملہ ہے. اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 ارضين, کہ اگر کسی نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ لی ظلما, تو اس کو آخرت میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے. اتنا سخت گناہ ہے ایک بالشت بھی زمین اگر کسی کی ہڑپ لی ہم نے, بہت سخت گناہ ہے. تو یہ مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. بہت سے لوگ اس میں گرفتار ہیں. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین مال ہم کو عطا کرتا ہے اور ایسی جگہ پر لوگوں کو مال خرچ کرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ یقیناً وہ جگہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے, دونوں جہنم میں جائیں گے. آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جو باطل عدالتیں ہیں جن میں ہم اپنے فیصلے لے جاتے ہیں, شاید ہی کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہوگا کہ جس میں رشوت کی ضرورت نہ ہو. کتنے لوگ ہیں جو دیتے ہیں مگر اس کے کام ہی نہیں بن رہا. تو یہ مال بہت بڑی آزمائش ہے. ان اموال سے بہت سے حقوق وابستہ ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے عورتوں کے حقوق کا معاملہ ہے, بہنوں کے حقوق کا معاملہ ہے, بچیوں کے حقوق کا معاملہ ہے, بھائیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بھائی تو بہن کو حق دینے کے لیے راضی ہیں, وہیں بعض بھائی راضی نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زمین کم ہو جائے گی, جائیداد کم ہو جائے گی, مال کم ہو جائے گا, اس لیے بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. تو مال کا فتنہ یہ بہت ہی سخت فتنہ ہے, بہت ہی بڑا فتنہ ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ زندگی کے فتنے سے پناہ مانگی جائے. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, موت کے فتنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو موت کے فتنے سے دو چیزیں مراد ہیں. موت کا ایک فتنہ یہ ہے کہ جو جاگنی کے عالم میں فتنہ آتا ہے, یعنی اس وقت ہو سکتا ہے کہ انسان کلمہ کفر کہہ لے اپنی زبان سے, پوری زندگی شریعت پر گزری, پوری زندگی مسلمان رہا, لیکن موت کے وقت انسان کو شیطان بہت برغلاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے ایمان سے, اپنے اسلام سے پھر جائے, تو پوری زندگی اس کی کیا ہو جائے, پوری زندگی اس کی خراب ہو جائے.
تو یہ موت کے وقت کا فتنہ بھی کیا ہے؟ بہت ہی سخت فتنہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب تمہاری موت آئے، جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تم اسلام کی حالت میں جاؤ، ایمان کی حالت میں جاؤ. تو خاتمہ یہ اصل ہوتا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیے بہت شیطان بہکاتا ہے. ابو طالب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے محبت بھرے لہجے میں اپنے چچا سے کہا تھا کہ آپ کان میں، میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ رب العالمین کے یہاں گواہ بن جاؤں اور آپ کی میں شہادت دوں اللہ رب العالمین کے یہاں. لیکن جو بڑے بڑے شیطان بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ابو طالب کے سامنے، انہوں نے ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا. اور ابو طالب نے آخر یہ بات کہہ دی کہ اگر قوم کا خوف نہ ہوتا، بڑے بڑے لوگوں کا خوف نہ ہوتا، اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو ہم کلمہ پڑھ لیتے، آپ کی بات ہم مان لیتے. وہیں آپ دیکھیں کہ یہودی بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. وہ بیمار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے، اس کے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کلمہ پیش کیا. کلمہ جب پیش کیا تو اس یہودی بچے نے پہلے اپنے باپ کو دیکھا کہ باپ کے بغیر میں کیسے کوئی کام کر سکتا ہوں. لیکن باپ ذرا سلجھا ہوا تھا. اس نے کہا اطیع ابا القاسم، کہ اے بچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مان لو. لہذا اس بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور جانکنی کے وقت، مرتے وقت اس یہودی بچے کو کلمہ نصیب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے باہر ہے اور آپ نے دعا کی کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس بچے کو میرے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچایا. تو یہ موت کا فتنہ ہے. اور موت کا فتنہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں جو کچھ عذاب ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ موت کا فتنہ اس کو بھی کہا گیا ہے اور اس کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. چوتھی اور آخری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے. دجال یہ ایک شیطان ہوگا اور شیطان صفت انسان ہوگا جو قیامت کے قریب آئے گا. اس کے بارے میں انشاءاللہ پوری تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگی. یہ فتنہ، اس کا فتنہ بہت زیادہ سخت ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس شخص کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ کیسا ہوگا. جیسا کہ دائیں آنکھ اس کی کانی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور یہ لوگوں کو اپنے فتنے میں لینے کی کوشش کرے گا، گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جو ایمان والے ہوں گے اللہ رب العالمین ان ایمان والوں کو اس کے فتنے سے بچا لے گا. تو یہ مسیح الدجال کا فتنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چار چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو نماز کے اندر کی بہت ہی اہم دعا ہے، چاہے سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں اور آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. خاص طور سے جو دور فتن ہے، یہ فتنے کا دور ہے. پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے فتنہ ہے، پوری زندگی ہے ہماری اور آپ کی کیا ہے؟ فتنہ ہے. بڑے بڑے علماء ان فتنوں سے بچ نہیں پا رہے، گرفتار ہو جاتے ہیں. عوام کا تو حال ہی مت پوچھئے. آپ دیکھیے کتنے زیادہ دنیا کے اندر فتنے آ رہے ہیں، ہم اس میں گرفتار ہو رہے ہیں. گانے بجانے کا فتنہ ہے، یہ جو آلات موسیقی ہیں ان کا فتنہ ہے، جو آلہ ہم بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا فتنہ ہے. انسان کے ہاتھ میں ہر وقت وہ آلہ ہوتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی انسان لگا کر اس سے سن سکتا ہے. یقین بہت بڑی آزمائش ہے. اس کے اندر خیر کا بھی پہلو ہے،
شر کا بھی پہلو، دونوں پہلو ہیں، یہ آپ کے استعمال پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ کو دنیا کے اندر بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ کو دنیا کے اندر اس لیے بھی بھیجا گیا ہے کہ میں گانے اور بجانے کے آلات کو دنیا سے کیا کر دوں؟ ختم کر دوں۔ میوزک یہ بہت ہی بری چیز ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق فی القلب، کہ یہ جو میوزک ہے، یہ گانا ہے، یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں، ان کے دل عام طور سے سخت ہو جاتے ہیں، وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، آخرت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، قبر کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، دل ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے بھی بچنا ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے کے آلات۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے کے آلات ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہم مسلمانوں کو اس فتنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بچیں گے تو ہمارا دل بالکل پتھر ہو جائے گا، سنگ دل ہو جائیں گے ہم، پھر اس وقت اللہ رب العالمین ہمارا شمار غافلوں میں کرنے لگے گا۔ تو یہ پوری زندگی فتنہ ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ تو دعائے معصورہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، آخر تک ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعا آپ پڑھیں، اور آپ اگر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے، تو آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 4 چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعائے معصورہ پڑھیں، اور آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ دعائے معصورہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو خالی یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دعا ہم کو یاد ہونی چاہیے، اور ان فتنوں سے اللہ رب العالمین کی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اور بھی فتنوں کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ بہت ضروری ہے کہ آج خطبات میں فتنوں کا ذکر کیا جائے۔ تو احادیث الفتن، فتنے کی احادیث بہت زیادہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کئی ایک فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا